اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین کرام اور ناظرین عظام، آج پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی غذا زیادہ پسند تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہ میں کون سی غذا زیادہ محبوب تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کھانے کو زیادہ عزیز رکھتے تھے اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دلچسپی سے اور لذت لے کے کھایا کرتے تھے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان غذاؤں کو جاننا، ان غذاؤں کو جان کر کے پھر اپنی زندگی کے اندر لانا، یہ بھی ایک محبت ہے۔ جب ہم ان غذاؤں کو کھائیں گے تو اس غذا سے ہمیں تقویت ملے گی اور ایک تازگی ملے گی، اور پھر اس کے ذریعے سے جو سائیڈ افیکٹ ہے وہ بھی نہیں ہوں گا، کیونکہ جس کھانے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لذیذ سمجھا ہے اور جس کھانے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبوب رکھا ہے، اس کھانے کے اندر یقیناً سائیڈ افیکٹ نہیں ہوں گا، بلکہ اس کے اندر فائدے ہی فائدے ہوں گے، ان کے اندر مضرات اور اس کے اندر نقصانات کے پہلو نہیں ہوں گے۔ اس لیے ناظرین کرام، آج ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غذاؤں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی زندگی میں استعمال فرمائے۔ ترمذی شریف کی کتاب الاطعمہ کے اندر ایک حدیث ہے، انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خوان پر نہیں کھایا۔ خوان کا مطلب دسترخوان نہیں ہے، بلکہ خوان کا مطلب وہ ہے جو لکڑی کا ٹیبل جیسا بناتے ہیں، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھانا تناول نہیں فرمائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ زمین پر دسترخوان، کپڑے کا دسترخوان بچھا کر کھائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے کھانا تناول فرمایا کرتے تھے، وہ طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سبوں کو سکھلایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو زانو ہو کر کے جس طرح تشہد میں بیٹھتے ہیں یا اکڑو بیٹھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ چار زانو ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھایا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چار زانو بیٹھ کر نہیں کھانا چاہیے۔ اگر کسی کو تکلیف ہے، اکڑو بیٹھ کر نہیں کھا سکتا ہے، دو زانو بیٹھ کر نہیں کھا سکتا ہے، تو وہ چار زانو بھی بیٹھ کر کھا سکتا ہے، لیکن اس میں سنت کا جو لطف ہے اور سنت کا جو مزہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس کے وہ مخالف ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پتلی روٹی، چپاتی روٹی تناول نہیں فرمائے، بلکہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موٹی روٹی اور جو کی اکثر روٹی تناول فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چھوٹے چھوٹے کٹورے کے اندر کھانا تناول نہیں فرمائے، جیسا کہ آج ہمارے دسترخوان پر ہوتا ہے کہ کھانے کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے کٹوریوں میں، چھوٹے چھوٹے پیالیوں میں جوارشات اور پھر ایسی چیزیں جس کو سلاد وغیرہ کہتے ہیں، کسی میں سلاد ہوتا ہے، کسی میں اچار ہوتا ہے اور کسی میں دیگر چیزیں۔ یہ سب چیزیں کھانے سے لوگوں کی بھوک اور بڑھتی ہے اور کھانے میں اور لذت محسوس ہوتی ہے اور دل اور کرتا ہے کہ اور کھائیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب لوازمات اپنے ساتھ نہیں رکھتے تھے، بلکہ ایک طرح کا کھانا ہوتا تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرمایا کرتے تھے۔ تو مطلب یہ کہ عجمیوں کے طریقے پر جو شاہوں اور بادشاہوں اور بڑے دولت مندوں کا ہوتا تھا، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تناول نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ کھانے کو اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت سمجھ کر کے اس طرح سے تناول فرمایا کرتے تھے جیسا ایک بندہ اپنے معبود کی نعمت کو برت رہا ہو، کھانا تناول فرما رہا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے اندر احساس عبدیت زیادہ تھی، عاجزی، انکساری اور تواضع اور فروتنی زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر جز سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر پہلو سے عاجزی اور فروتنی جھلکتی تھی، ظاہر ہوتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس طرح سے کھانا تناول نہیں فرمائے کہ جس سے اکڑ اور تکبر اور غرور جھلکے ٹپکے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کی طرح کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے میں ہمارے لیے بھی
اسوہ ہے، نمونہ ہے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی میں لائیں اور اسی طرح سے کھانا تناول کرنے کی کوشش کریں۔ تو اگر اس طرح سے ہم بھی کھائیں گے تو ہمارے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی عاجزی، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف فروتنی اور انکساری آئیں گی، اور ہم بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف جھکنے والے اور اللہ کی نعمت کا صحیح قدرداں کرنے والے اور اللہ کی نعمتوں کو صحیح طور پر برتنے والے کہلائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہر طرح سے گائیڈ فرمایا، کھانا کھانے میں بھی بتلایا کیا ادب ہے، کیا احترام ہے اور کھانا کس طرح سے کھانا چاہیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ربیب ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش کیا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ان کے پہلے شوہر کے بیٹے عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، ان کی والدہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی فرمائی، تو وہ جتنے بھی پہلے شوہر کے بچے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے بچوں کی طرح پالا، بڑی شفقت و لاڈ و پیار سے پالا۔ حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا تناول کر رہا تھا اور میرے ہاتھ ادھر ادھر چاروں طرف گھوم رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اس طرح کھانا مت کھاؤ، بلکہ اللہ کا نام لے کر بسم اللہ کر کے کھانا کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ۔ اس طرح سے ترمذی شریف کے اندر حضرت اکراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں شریک تھے، چنانچہ جب کھانا کے لیے ہاتھ بڑھائے تو انہوں نے بسم اللہ نہیں پڑھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور فرمایا اکراش تم اللہ کا نام یعنی بسم اللہ پڑھو اور اس کے بعد کھانا تناول کرو۔ ایک غلطی یہ ہوئی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی۔ پھر دوسری غلطی یہ ہوئی کہ میں جب کھانا کھا رہا تھا تو میرا ہاتھ چاروں طرف گھوم رہا تھا، کبھی ادھر چاروں طرف گشت کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکراش تم اپنے سامنے سے کھاؤ، چاروں طرف اپنے ہاتھ کو مت گھماؤ، کیونکہ کھانا ایک ہی ہے۔ چنانچہ وہ اپنے سامنے سے کھانا کھانے لگے۔ پھر جب کھانا کھا چکے ہم لوگ تو پھر جو میزبان تھے، میزبان نے ایک بڑا سا تھال پیش کیا جس کے اندر مختلف طرح کی کھجوریں تھیں۔ پھر سب کوئی کھانے لگے تو میں نے دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہر طرف جا رہے ہیں، کبھی ادھر سے کھا رہے ہیں کھجور، کبھی ادھر سے کھا رہے ہیں، لیکن میں ایک ہی طرف سے کھا رہا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تعلیم دی تھی کہ اپنے سامنے سے کھاؤ۔ تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو پھر فرمایا اکراش یہ کھانا ایک طرح کا نہیں ہے، بلکہ یہ مختلف طرح کے کھجور ہیں، کوئی کچے بھی ہیں، کوئی پکے بھی ہیں، کوئی آدھا کچا آدھا پکا ہے، لہٰذا مختلف طرح کی سمجھو کھجور ہیں، لہٰذا آپ جو تم کو اچھا لگتا ہے وہ اٹھا کر کھاؤ اور مختلف طرف سے کھا سکتے ہو۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کھانا کئی طرح کے ہیں تو پھر اپنے ہاتھ کو ادھر بھی جدھر چاہے ادھر سے لے کر کے جو پسند ہو کھا سکتے ہیں، لیکن اگر کھانا ایک ہی طرح کا ہے، مختلف طرح کا نہیں ہے، تو پھر اپنے سامنے سے کھانا چاہیے۔ اس طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی کھانا پسند نہیں ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیب نہیں نکالتے تھے، بلکہ اگر پسند ہے تو کھا لیتے، نہیں پسند ہے نہیں کھانا دل چاہ رہا تو نہیں کھاتے تھے، لیکن اس کی عیب نہیں نکالتے تھے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم تو اچھی غذائیں کھا کر کے بھی اس کے اندر عیب نکالتے ہیں، چنانچہ بڑے بڑے دعوتوں میں شریک ہوتے ہیں، بڑے لذت والی چیز کھاتے ہیں، بہت اچھی چیزیں کھاتے ہیں، لیکن پھر بھی جب دسترخوان سے باہر نکلتے ہیں اور ہاتھ دھو کر کے جب ساتھیوں کے درمیان آتے ہیں تو 6 بےگوئیاں کرتے ہیں اور پھر اس کے اندر کیڑے نکالنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں اور اس کی عیب نکالنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں کہ بریانی میں نمک کم تھی، یہ کم تھا، وہ کم تھا، پھر اور بھی چیزیں طرح کی، میٹھا صحیح بنا نہیں تھا، یہ بنا نہیں تھا صحیح سے۔ تو اس طرح کی حرکتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ کی نعمت ہے، اگر ہمیں پسند ہے تو کھا لیں، اگر پسند نہیں ہے اور اچھا نہیں لگا تو اس کی عیب نہ نکالیں۔
یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتلایا کہ جو غذا صحیح لگے کھا لو، اور اگر نہیں ہے غذا صحیح تو اس کی عیب جوئی نہ کرو اور اس کے اندر عیب نہ نکالو۔ اس طرح سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت بہت محبوب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت بڑی لذت سے کھایا کرتے تھے، اس لیے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ چاہتے تھے کہ گوشت، بلکہ یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بار بار نہیں آتی تھی، کبھی کبھی جب میسر ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بڑی مرغوب سمجھ کر کے اور بڑی لذیذ سمجھ کے کھایا کرتے تھے۔ اور گوشت میں سے بھی آپ کو دست یعنی ہاتھ کا گوشت، بعض روایت میں آتا ہے مونڈھے کا گوشت بہت پسند تھا، کیونکہ یہ گوشت بہت جلدی گل جاتا ہے اور زود ہاضمہ بھی ہوتا ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوشت بہت پسند تھے۔ اسی طرح سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غذا ہے ثرید اور حلوہ، یہ دو غذا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ ثرید اس غذا کو کہتے ہیں کہ شوربہ یا پتلی دال ہو، اس کے اندر روٹی کے اجزاء توڑ دیے جائیں اور پھر اس کے اندر وہ گھل مل جائے، تو اس غذا کو ثرید کہا جاتا ہے۔ کبھی کبھی اس کے اندر کچھ گوشت کے ٹکڑے بھی ڈال دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عزیز تھا اور بہت مزہ لے کے لطف لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ جس طرح سے کھانوں میں ثرید فضیلت والی چیز ہے، اس طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت تمام عورتوں پر سب سے زیادہ ہے۔ تو ثرید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا، کیونکہ یہ زود ہاضمہ ہوتا، جلدی ہضم ہو جاتا ہے اور اس کے کھانے میں زیادہ تکلیف بھی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ شوربہ میں روٹی کے اجزاء مل جاتے ہیں، چور چور ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کھائیں تو زبان منہ کو زیادہ تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی، اور پیٹ میں جانے کے بعد بھی وہ زیادہ ثقیل نہیں بنتا، بھاری نہیں بنتا اور جلد ہضم ہو جاتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کھانا بہت پسند تھا۔ اسی طرح سے ثرید کی ایک قسم لے لیجیے حلوہ، بالکل ثرید ہی کے جیسا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر میٹھا ہوتا ہے، نمکین نہیں ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پسند تھا۔ اس طرح سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سبزیوں کے اندر سب سے زیادہ پسند کدو تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدو یعنی لوکی کو بڑی شوق سے کھایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے گئے تھے تو سالن کے اندر کدو تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چن چن کر کے اسے کدو کو نکال کے نوش فرما رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھی کرتے تھے اپنے گھر والوں کو کہ جب تم گوشت پکاؤ تو اس میں کدو خوب زیادہ ڈالو، یہ جو ہے دماغ کو تقویت پہنچانے والی چیز ہے اور دل کو مضبوط کرنے والی چیز ہے، اس لیے اپنی غذا کے اندر ہمیں بھی کدو شامل کرنا چاہیے اور کدو ہمیں مرغوب ہونا چاہیے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مرغوبات چیزوں میں سے ہے۔ یہ ہمارے دماغ کو بھی طاقتور بناتا ہے اور دل کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکہ بھی بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور اور چھوارا، تر کھجور جو ابھی جھاڑ سے اترا ہے اس کو کھجور کہتے ہیں، اور وہی کھجور جب خشک ہو جائے، سوکھ جائے تو اس کو چھوارا کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور اور چھوارا یہ بھی بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے ہیں کھجور کے بارے میں کہ جس گھر کے اندر کھجور نہ ہو وہ سمجھو وہ گھر والے فاقہ والے ہیں، اس کے گھر میں فاقہ ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ کھجور ہر مسلمان کے گھر کے اندر رہنا چاہیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیز تو ہے ہی، لیکن اس فرمان کی بدولت رکھنا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر کھجور نہ ہو وہ گھر والے سمجھو بھوکے ہیں، فاقہ والے ہیں۔ اسی طرح سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا، دودھ بھی پسند تھا۔ شہد اور دودھ کے بارے میں تو قرآن عزیز کے اندر بھی اس کی تعریفات و توصیفات کے بارے میں آیا۔ شہد کے بارے میں تو ایک پوری سورہ ہی ہے، سورہ نحل، جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فیہ شفاء للناس، کہ اس کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دوا علاج کرنے کے لیے بتایا۔
چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی اس کے بھائی کا پیٹ درد کر رہا تھا، اس کے بھائی کے پیٹ میں درد تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے شہد تجویز فرمائی اور یہ کہا کہ جاؤ تم اپنے بھائی کو شہد پلاؤ۔ چنانچہ وہ گیا اور اپنے بھائی کو شہد پلایا، تو وہ جو پیٹ کا درد تھا اور جس کی وجہ سے اس کو دست آ رہا تھا تو اس کے اندر اور اضافہ ہو گیا۔ پھر وہ آئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے کہنے کے مطابق ان کو شہد پلایا لیکن وہ کم ہونے کے بجائے اور زیادہ ہو گیا، اضافہ ہو گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ جاؤ پھر انہیں شہد پلاؤ۔ چنانچہ دوبارہ انہوں نے شہد پلایا، پھر اور بڑھ گیا، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ سہبارہ، یعنی تیسری مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جاؤ انہیں شہد پلاؤ۔ تیسری بار پلائے تو پھر اور بڑھ گیا، کم نہیں ہوا۔ بہرحال وہ 2-3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ہر مرتبہ اضافہ کی شکایت کرتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہر بار شہد پلانے کے بارے میں کہتے رہے۔ جب آخری مرتبہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پھر کہا کہ گھٹنے کے بجائے اور بڑھ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اللہ کا کلام سچا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ چنانچہ پھر انہوں نے جا کر کے پھر شہد پلایا تو وہ اچھا ہو گیا۔ مطلب یہ تھا کہ اس کے پیٹ کے اندر جو غلاظت تھی اور پیٹ کے اندر جو بھی خراب چیزیں تھیں، شہد نے اس کو پہلے نکال دیا اور پھر نکال دینے کے بعد پھر ان کو صحیح کر دیا۔ اس طرح سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بھی پسند تھا۔ دودھ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر پانی ملا کے پیا کرتے تھے یا کبھی خالص دودھ بغیر پانی ملائے ہوئے پیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کا بھی دودھ پیے اور اونٹنی کا دودھ اور اس طرح سے گائے کا بھی دودھ، اور گائے کے دودھ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اس کے دودھ کے اندر تقویت ہے، غذا ہے، صحت ہے، اور اس سے جو مکھن نکلتا ہے جسے گھی کہتے ہیں، گھی کے اندر بھی فائدہ ہے۔ لہٰذا ہمیں گائے کے دودھ اور گھی استعمال کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری غذائیں ہیں جن کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر برتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں استعمال فرمائے۔ لہٰذا یہ چیز اگر ہم آج بھی استعمال کریں تو ہمارے جسموں کو تقویت ملے گا اور ہم طاقتور بنیں گے، اور سائیڈ ایفیکٹ بھی ان ساری چیزوں کے اندر نہیں ہے، کوئی مضر اثرات نہیں ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو بہترین چیزیں ہیں۔ آج ہم اس کے برخلاف ایسی چیزوں کو اپنی زندگی میں بنا لیے اور اپنی زندگی کے اندر ڈال لیے، جیسے باہر کے غذائیں جو باہر سڑکوں پہ بنتے رہتے ہیں، فاسٹ فوڈ وغیرہ، نوڈلس وغیرہ، اور کیا غذائیں الا بلا کی چیزیں ہیں۔ اس کے کھانے سے اکثر نقصان ہی نقصان ہے۔ 1-2 دفعہ نہیں، اگر برابر کھاتے رہے تو ہمارا پیٹ جو ساری بیماریوں کی جڑ ہوتی ہے اس کے اندر بیماری آتی ہے، اور جب پیٹ بیمار ہو جائے تو طرح کی بیماریاں ہمارے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کی جڑ پیٹ ہے۔ تو اگر پیٹ صحیح رہے گا تو پھر ہر بیماری سے بھی ہم دور رہیں گے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں اے میرے بھائیوں اور بزرگوں کہ ہم صحت مند رہیں، تندرست رہیں اور بیماری ہم سے دور رہے، تو ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان غذاؤں کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تناول فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان غذاؤں کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو صحت جمیل و حسین نصیب فرمائے، اور ہر مہلک بیماریوں سے، ہر لا علاج بیماریوں سے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی اور ہم سب کے بال بچوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔